مباحثوں کی وضاحت کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ CIS مرکز الدراسات الاسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں اور اس عظیم الشان اجلاس میں شریک تمام ہی برادران اسلام اور خواتین اسلام، مجالس رمضان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ اتوار جہنم کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور سنی تھی، اور آج جنت کے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جنت و جہنم کے سلسلے میں ایک بنیادی بات جو گزشتہ درس میں بتائی گئی تھی یہ تھی کہ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جنت نامی ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، تیار کیا ہے، وہ اس وقت موجود ہے۔ جہنم نامی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس وقت موجود ہے۔ یہ وضاحت ہمیں کیوں کرنی پڑتی ہے؟ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، نئے نئے افکار و نظریات اور نئے نئے تصورات رونما ہو رہے ہیں۔ ان میں یہ خیال، بہت سارے روشن خیال لوگ یہ رکھتے ہیں کہ جنت و جہنم کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس شریعت نے انسانوں کو ڈرانے کے لیے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کی طلب میں، جنت کے شوق میں اور جہنم سے ڈر کر جہنم کے خوف میں ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزر جائے، ورنہ حقیقت میں جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نظریہ آج پایا جاتا ہے۔ اردو زبان کا مشہور شاعر مرزا غالب کا مشہور شعر ہے، ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ مرزا غالب کا تصور اور عقیدہ یہ ہے اس شعر میں جنت کے بارے میں کہ حقیقت میں جنت کوئی چیز ہے نہیں، بس شریعت میں بس انسانوں کو ان کی زندگی سیدھی راہ پر لگانے کے لیے ایسے ہی جنت کا حوالہ بار بار دیا ہے، جہنم کا حوالہ بار بار دیا ہے، اور اس کی حیثیت ایک خیال سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یاد رکھنا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور ایسے افکار و نظریات رکھنے والا ایمان کے دائرے سے خارج ہو سکتا ہے۔ بھائیو، جنت کیا ہے؟ جنت نیک لوگوں کا ابدی ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متقی بندوں کی دائمی منزل ہے، اور وہ دسترخوان ہے جو دسترخوان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت وہ مقام ہے جہاں دنیا کا تھکا ماندہ انسان آرام کرتا ہے، اور وہ مقام ہے
کہ جہاں دنیا کے غم زدہ انسان کو خوشیاں اور مسرتیں ملا کرتی ہیں۔ جنت مقصد زندگی ہے۔ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، زندگی کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس کی اس جنت کے حقدار بن جائیں جو جنت کے اس نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، تو حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی سعادت مندی یہی ہے۔ تو زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد رب کی رضامندی کا حصول اور جنت کو پانا ہے۔ لیکن جنت یہ آرام سے نہیں ملا کرتی، جنت آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کا سامان بڑا مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامان بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ جنت کو سامان قرار دیا گیا ہے۔ سلعۃ عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تجارت کی جاتی ہے اور بزنس کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید نے زندگی کو بزنس قرار دیا ہے، اس زندگی کو کاروبار قرار دیا، اس زندگی کو تجارت قرار دیا۔ ابھی اجلاس کے آغاز میں ہمارے قاری نے جو آیت تلاوت کی، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے، وہ ایک ایسے بزنس کے امیدوار ہے جس بزنس میں گھاٹا نہیں، نقصان نہیں۔ یہ زندگی ایک بزنس ہے، یہ زندگی ایک تجارت ہے۔ قرآن نے بھی کہا، دوسرے مقام پہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت کے تمہیں قیامت کے المناک عذاب سے نجات دے گی۔ زندگی تجارت ہے، زندگی بزنس ہے، تو کس معنی میں؟ بزنس میں ہوتا کیا ہے؟ بزنس میں ایک طرف ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے جس سے ہم خریدتے ہیں، اور دوسری طرف وہ چیز ہوتی ہے جو ہم پیسہ دے کر خریدتے ہیں۔ زندگی بزنس ہے، تجارت ہے، یہ سودا ہے۔ کس چیز کا سودا ہے؟ یہ جنت اور جہنم کا سودا ہے۔ یہاں کچھ جنت کے سودائی ہیں، کچھ جہنم کے سودائی ہیں۔ جنت خریدی جانے والی چیز ہے، اور ہمارا سرمایہ جس کو دے کر ہم جنت خریدتے ہیں وہ کیا؟ ہمارا کیپٹل جسے دے کر ہم جنت خریدتے ہیں وہ کیا؟ سرمایہ ہماری جان ہے، سرمایہ ہمارا مال ہے، سرمایہ ہماری خواہشات ہیں۔ ہم اپنی جان، اپنا مال اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے جنت کو خریدتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے مال خرید لیے ہیں۔ تو بھائیو، زندگی ایک بزنس ہے، جنت کو خریدنے کا سودا ہے۔ یہاں جنت کو خریدنے کے لیے ہم سب آئے ہوئے ہیں، اپنی جان قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر پڑھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں آپ کو دسیوں نمونے ملیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جنت کی کتنی بھاری قیمت چکائی ہے اس جنت کا حقدار بننے کے لیے، اور اس جنت کے مستحق بننے کے لیے انہوں نے کیسی بھاری قیمت چکائی۔ بخاری شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان کیا، کل کی صبح جنگ احد شروع ہونے والی ہے، عبداللہ بن عامر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ جو کہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور بوڑھوں کو شریعت نے جہاد سے مستثنا کیا ہے، لیکن جنت کا طرح، جنت کی طرح، جنت کا شوق، جنت کا ذوق ایسا ہے کہ عبداللہ بن عامر بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا کہ بیٹے جابر، دیکھو اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا ہے، کل صبح جنگ احد شروع ہونے والی ہے اور میں بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اور جابر مجھے امید ہے کہ جنگ احد میں سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔
سب سے پہلے جامع شہادت میں نوش کروں گا، اور بیٹے جاوید تم سے کہنا یہ ہے کہ یہ تو تمہاری 9 بہنیں ہیں، یہ تو تمہاری 9 بہنیں ہیں، تم 9 بہنوں کے ایک بھائی ہو، میرے بعد اپنی 9 بہنوں کا خیال رکھنا۔ اور جیسے انہوں نے کہا، دوسری صبح میدان جنگ میں گئے، جنگ کا آغاز ہوا، جنگ شروع ہوئی، طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق سب سے پہلے جامع شہادت نوش کرنے والے یہی جلیل القدر صاحب تھے۔ سوال یہ ہے، عالم الغیب تھے کیا؟ عالم الغیب تھے وہ کہ ایک روز پہلے بتا دیے کہ جنگ میں سب سے پہلے میں جامع شہادت نوش کروں گا؟ نہیں، اللہ کے بندوں، رب العالمین کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اس واقعے میں غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک بوڑھا باپ جس کی سرپرستی میں اور جس کی کفالت میں نوجوان بیٹیاں ہیں، اور 1 2 نہیں 9 بیٹیاں ہیں۔ ذرا سوچو کہ اس بوڑھے باپ کو اس کون سی چیز نے آمادہ کیا کہ اپنی 9 نوجوان بیٹیوں کو گھر میں چھوڑ کر میدان کا رخ کرے اس یقین کے ساتھ کہ آج مجھے جامع شہادت نوش کرنا ہے۔ یہ جنت کی طرف ہے، یہ جنت کی طرف ہے محترم بھائیوں۔ کتنی جانیں ہیں جو اس جنت کے لیے قربان کی گئی، کتنی خواہشات ہیں جو اس جنت کے لیے قربان کی گئی، کتنی چاہتیں ہیں جو اس جنت کے لیے قربان کی گئی، کتنی محبتیں ہیں جو اس جنت کے لیے قربان کی گئی، کتنے مال ہیں جو اس جنت کے لیے لٹائے گئے، اور کتنی راتیں ہیں جو اس جنت کی طرف میں جانی گئی، اور کتنے آنسو ہیں جو اس جنت کی طرف میں بہائے گئے۔ لیکن اس جنت کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس جنت کے لیے جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ انسان اپنا سارا سرمایہ لڑا دے اس جنت کے لیے کم ہے، انسان اپنی ساری خواہشات کی قربانی دے دے اس جنت کے لیے کم ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ جس چیز کا مالک ہے جنت، اگر وہ جان اپنی جان کو بھی اس جنت کے لیے قربان کر دے تو کم ہے۔ اس لیے کہ جنت وہ عظیم نعمت ہے، جنت اس عظیم مقام کا نام ہے، جنت اس عظیم انجام کا نام ہے کہ انسان اگر اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک زمین پر سے اپنی پیشانی رگڑتا رہے، سجدہ ریز ہو جائے، تب بھی وہ اپنی زندگی بھر کے عمل، اپنی زندگی بھر کے سجدوں کو لے کر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ وہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو، ہم عمل کرتے ہیں جنت کے لیے اور اللہ کے فضل کے لیے، اس کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے کہ وہ ہمارے عمل سے خوش کر اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لے، اپنے فضل سے ہمیں نواز دے، اور اس کے فضل سے ہم اس کی جنت میں چلے جائیں۔ آپ نے ابھی حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یاد رکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ آپ بھی اللہ کے فضل کے شامل حال ہوئے اور جنت میں نہیں جا سکتے محض اپنے عمل کی بنا؟ آپ نے کہا میں بھی محض اپنے عمل کی بنا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ فضل الہی شامل حال نہ ہو جائے۔ بھائیو جنت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کل قیامت کے روز ایک مومن کو لایا جائے گا جو اس دنیا کا سب سے پریشان حال مومن، پریشان حال مومن، پوری انسانی تاریخ کا سب سے مظلوم انسان، پوری انسانی تاریخ کا سب سے ستایا گیا انسان، جس کی زندگی ٹینشنوں میں گری ہوئی ہوگی، جس کی زندگی میں قدم قدم پر حادثات پیش آئے ہوں گے، جس کی زندگی میں رنج و غم اس کو ملے ہوں گے، پوری انسانی تاریخ کا سب سے پریشان حال انسان، اس کو لایا جائے گا اور اس کو 1 سیکنڈ کے لیے جنت میں بھیج کر جنت میں روٹا دے کر نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بندے کیا جانتا ہے کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، غم کسے کہتے ہیں، ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا پروردگارا مجھے نہیں معلوم کہ تکلیف کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ غم کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ رنج کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ بیماری کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کا جنت کا داخلہ اس زندگی کی سارے الجھنوں اور اس زندگی کے سارے ٹینشنوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو کتنے خسارے میں ہے وہ شخص، کتنے گھاٹے میں ہے وہ شخص، اور کتنے نقصان میں ہے وہ شخص جو اس دنیا کے لیے اس جنت کو غائب کر لے، جو اس دنیا
ابدی انجام کو جو ہے ظاہر کر لے کتنے گھاٹے میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جنت کے بہت سارے اوصاف بتائے گئے ہیں، ہم ان میں سے چند اوصاف آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس اقرار کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کی قسم ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، ہمارے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ وہ نعمتیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہے جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے ذہن و دماغ میں بھی ان کا خیال گزرا نہیں۔ ایسی نعمتوں کا نقشہ ہم اپنی اس بے زبانی سے کیسے کھینچ سکتے ہیں، اور ہمارے قلم میں وہ استعداد، وہ صلاحیت اور طاقت کہاں سے آ سکتی ہے کہ وہ جنت کا نقشہ کھینچ سکے۔ تاہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے چند ایک باتیں جنت کے حوالے سے آج کے محاضرے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصد ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے بتائے گئے، جنت کے 8 دروازے، اور اس میں سے 5 دروازوں کے نام ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ ایک باب الصلاح ہے، اور ایک باب الصدقہ ہے، ایک باب الجہاد ہے، ایک باب الریان ہے، اور ایک باب ایمان ہے۔ باب الصلاح جس کی زندگی میں نیکیوں کے اعتبار سے جنت کے الگ الگ دروازے، اس لیے کہ دیکھو بھائیوں، ہر شخص کی زندگی میں تمام نیکیاں یکساں نہیں ہوا کرتی۔ کسی کی زندگی میں نماز کا عنصر غالب رہتا ہے، وہ بڑی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے۔ کسی کا دل نماز سے بڑھ کر روزوں میں لگتا ہے، وہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے کثرت سے نفل روزے رکھتا ہے۔ کسی کا دل صدقہ و خیرات میں زیادہ لگتا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے انسانوں کی، مومنوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور ہر مومن الگ الگ نیکی کے حوالے سے جنت میں جائے گا۔ کوئی اپنی نماز کے راستے سے جنت میں جائے گا، کوئی اپنے صدقہ و خیرات کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کوئی اپنے روزوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کوئی اپنے جہاد اور مجاہدے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اسی اعتبار سے جنت کے دروازوں کی تقسیم ہے۔ یہ باب الصلاح ہے جس سے تہجد گزار داخل ہوں گے، نمازی داخل ہوں گے۔ یہ باب الریان ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ باب الصدقہ ہے جس سے اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹانے والے داخل ہوں گے، اور یہ باب الجہاد ہے جس سے اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہونے والے داخل ہوں گے، اور یہ باب ایمن ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے، وہ خوش نصیب امتی داخل ہوں گے جن کے لیے کل قیامت کے روز نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی، جنت کے دروازوں والی حدیث، تو ابو بکر نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا کوئی خوش نصیب انسان ایسا بھی ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے؟ کہا کہ ابو بکر تمہارا شمار نہیں سے ہے۔ ابو بکر کی خوبی یہ تھی، ابو بکر کا کمال یہ تھا، ان کی زندگی میں کوئی ایک نیکی غالب نہ تھی، ان کی زندگی میں تمام نیکیاں اعلیٰ درجے کی تھی۔ ان کی نماز دیکھو تو اعلیٰ درجے کی، ان کے روزے دیکھو تو اعلیٰ درجے کے، ان کا انفاق اور صدقہ دیکھو تو اعلیٰ درجے کا، ان کا جہاد دیکھو تو اعلیٰ درجے کا۔ تمام نیکیوں میں اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ وہ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے ابو بکر کو ہر دروازے سے آواز دیں گے کہ ابو بکر اس دروازے سے داخل ہونا ہے، اس دروازے سے داخل ہونا۔ جنت کی وسعت، جنت کتنی وسیع ہوگی، جنت کتنی کشادہ ہوگی۔ اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم، میرے اور آپ کی فکر و خیال میں وہ وسعت نہیں کہ ہم جنت کی وسعت کا اندازہ کر سکیں۔ ہمارے فکر و خیال میں وہ وسعت ہے نہیں کہ جنت کی وسعت کا اندازہ کر سکیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا لو جنت کتنی وسیع ہے، آپ اندازہ لگا لو۔ سب سے آخری شخص جو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کون ہوگا؟ ایک مومن جو نافرمان ہوگا، کچھ گناہ ہوں گے اس کے پاس، کچھ لفظشیں ہوں گی اس کے پاس، اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں پہلے بھیجا جائے گا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اور جہنم سے سزا ہونے مکمل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے نکالے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ سارے جنتی اپنی اپنی جگہ پر فائز ہو چکے ہیں۔ وہ کہے گا پروردگار، سارے لوگ، سارے جنتی اپنے اپنے مقام پہ فائز ہو چکے ہیں، اپنی جگہ جنت میں لے چکے ہیں، میرے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے جو تمنا کرنا ہے کر،
جو تمنا کرنا ہے کر، جو آرزو کرنا ہے کر، وہ تمنا کرے گا، جنت میں بڑی جگہ کی تمنا کرے گا اور بڑی نعمتوں کی تمنا کرے گا، اور اس کی تمنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا بندے تو نے جو تمنا کی ہے، تو نے جو آرزو کی ہے، تو نے جو خواہش کی ہے، وہ تو میں تجھے دے ہی رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس دنیا میں تو رہ کر آیا ہے اس دنیا جیسی 10 دنیا کے برابر جگہ میں تجھے جنت میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں جانے والا سب سے آخری انسان، مسلم شریف کی روایت، سب سے آخری انسان کو اگر اس قدر وسیع اور جنت مل رہی ہے کہ تنہا اس کی جنت کی وسعت کا اندازہ ہم اپنے فکر و خیال سے نہیں کر سکتے، تو پوری جنت کی وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی لمبی مسافت ہوگی جو مسافت کے زمین و آسمان کے درمیان ہے، ہر 2 درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر مسافت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح زمین پہ رہ کر ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، نچلے درجے والے اپنے سے اوپر والے درجوں کو اسی قدر بلند دیکھا کریں گے، اور آپ نے فرمایا ان درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ رتبہ فردوس ہے، جنت الفردوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تلقین کی ہے مانگنا ہو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے مانگنا ہو تو صرف جنت نہ مانگو، اللہ سے مانگنا ہو تو جنت الفردوس مانگو۔ غور کرو اللہ کے نبی ہمیں کتنی امید دلا رہے ہیں، نہ صرف جنت میں داخلے کی امید دلا رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہمیں یہ امید دلا رہے ہیں کہ اپنے رب سے حسن ظن رکھو اور یقین رکھو کہ ہمارا رب نہ صرف ہمیں جنت دے گا بلکہ ہمارا رب ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی قدر کر کے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں ہمیں فائز کرے گا۔ اور فردوس سے بھی ایک بڑا مقام، فردوس سے بھی ایک بڑا اونچا رتبہ ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ نے ابھی پہلی تقریر میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اذان سنے، اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے، آتی محمد الوسیلہ، کہ پروردگارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے، جو شخص میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری سفارش حلال ہو جائے گی۔ اور آپ نے کہا فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو۔ آپ نے کہا کہ وسیلہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو پوری ذریت آدم میں صرف ایک انسان کو ملنے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب انسان میں ہی رہوں گا۔ تو اس طرح وسیلہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کیے جائیں گے، وہ وسیلہ نہیں جو وسیلہ کے صدقہ طفیل سے کہتے ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے اس امت کو بڑی خوش نصیب امت قرار دیا ہے۔ یہ امت بڑی خوش نصیب امت ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں جو پیدا کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں انعامات ہم پر ہے، محترم بھائیوں، اس انعام کا بھی احساس کرنا، اس نعمت کا بھی احساس کرنا کہ مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کیا، اس لیے کہ انجام کے اعتبار سے حدیثوں میں بتایا گیا کہ یہ امت کل جنت میں اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، اس امت کی بڑی تعداد جنت میں ہوگی، اس امت کا انجام اور امتوں سے سب سے بہتر ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام جو اپنی امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا تھا کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ پروردگارا جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بڑا غفور ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، پروردگارا اگر تو میری امت کو عذاب دیتا ہے تو تو عذاب دینے کا پورا حق رکھتا ہے، اور اگر تو ان انسانوں کو معاف کرتا ہے تو بڑا عزیز ہے، بڑا حکیم ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تلاوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر دامنگیر ہوئی، اور آپ ان دو آیتوں کو پڑھ کر زارو کتاب ہونے لگے، زارو کتاب ہونے لگے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیج دیا کہ جبریل جاؤ محمد سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ محمد اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اور کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، میں نے دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہا ہے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، میں نے دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہا ہے، تو مجھے اپنی امت کی فکر دامنگیر ہوئی۔ امتی امتی، کل قیامت کے روز میری امت کا انجام کیا ہوگا؟ جبریل امین اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا، حالانکہ وہ اسے پہلے ہی سے جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں آپ کی امت کا وہ انجام ہونے والا ہے جس انجام کو دیکھ کر اور سن کر محمد آپ بہت خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ نے فرمایا، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے وہ حدیث بیان فرمائی کہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ اے آدم اپنی اولاد میں ہر 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کر لو، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ یعنی کل قیامت کے روز انسانیت کا انجام یہ ہوگا، ہر 1000 میں 990 پر 9 جہنمی اور 1 جنتی ہوگا۔ یہ حدیث جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی، پریشان ہو گئے، ڈر گئے، اور یہ خوف کے آثار اللہ کے نبی نے صحابہ کے چہروں پہ صاف کر لیے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ میری امت جنت کا 1/4 حصہ ہوگی۔ جنت کو اگر 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 1 حصہ میری امت کے لیے، باقی 3 حصے اور امتوں کے لیے۔ پھر آپ نے کہا نہیں مجھے امید ہے میری امت جنت کا 1/3 حصہ ہوگی۔ جنت کو اگر 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 2 حصے اور ساری امتوں کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت کے لیے، باقی آدھی جنت ساری امتوں کے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں صحابہ کی خوشی کی حد نہ رہی اور سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا اس موقع پر۔ بھائیوں، جنت اس مقام کا نام ہے، جنت اس مقام کا نام ہے جہاں زندگی کی ساری پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی تھی پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ نے زندگی میں جو چیزیں حرام کی تھی وہ حرام چیزیں وہ ہمارے حق میں حلال ہوتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں شراب کو حرام کیا گیا، دنیا میں شراب کو حرام کیا گیا، لیکن سبحان اللہ جنت کا معاملہ یہ ہوگا، وہاں جنتیوں کے لیے شراب کی بہتی نہر دی جائے گی۔ قرآن مجید نے سورہ محمد میں فرمایا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی جس پر جو پانی بدبودار نہ ہوگا، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی۔ اور سورہ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا جنت کی شراب ایسی شراب جس سے نہ نشہ آئے گا، جس سے نہ انسان کی عقل معاف ہوگی، جس سے نہ انسان کا سر چکرائے گا، بلکہ جنت کی شراب بڑی لذیذ اور بڑی عمدہ ہوگی اور جس کی لذت ناقابل بیان ہے۔ اس زندگی میں مردوں کے لیے سونا چاندی حرام قرار دیا گیا، مردوں کے لیے سونا چاندی حرام قرار دیا گیا، لیکن سبحان اللہ کل قیامت کے روز جنت میں جنتیوں کو سونے اور چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس دنیا میں مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا گیا، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن کل قیامت کے روز جنتیوں کا لباس ریشم ہی کا ہوگا۔ اس طرح جنت وہ مقام ہے کہ جہاں وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں جو پابندیاں کی اس دنیا میں عائد کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنتی جنت میں کس جگہ میں داخل ہوں گے۔ آپ نے کہا بعض جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اس قدر روشن چہرہ ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، اور بعض جنتی ایسے جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کی عمروں کو ایک جیسی کر دیں گے
گے سب جوانی کی حالت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخلے کے بعد سب کی عمریں 30 اور 33 کے درمیان ہوگی. سارے کے سارے لوگ 30 اور 33 سال کی عمر کے درمیان کے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ داڑیاں نہ ہوں گی، مونچھ نہ ہوں گے، بدن کے اور سارے بال نہ ہوں گے، صرف اور صرف سر کے بال ہوں گے. بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت چہرے لے کر جنتی جنت میں داخل ہوں گے. اور وہاں جوانی ایسی جوانی کہ جس پہ کبھی بڑھاپا طاری نہ ہوگا. وہاں کی صحت ایسی صحت مندی کہ جس پہ کبھی بیماری طاری نہ ہوگی. وہاں کی خوشیاں ایسی خوشیاں کہ جہاں خوشیوں کے بعد کبھی کسی کو کوئی غم نہیں ملے گا. وہاں نہ کوئی لعاب رہے گا، وہاں نہ کوئی نجاست رہے گی، وہاں نہ کوئی پلید رہے گی، وہاں نہ کوئی بلغم رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا کہ اگر کوئی تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر 100 سال چلتا جائے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہونے پائے. اتنے لمبے اور اتنے طویل درخت اور اتنے طویل سائے جنت میں ہوں گے. اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو وہ حوریں عطا کریں گے جو حورے کے شرم و حیا والی باحیا ہوں گی. اور وہاں وہ ننھے معصوم بچے ہوں گے موتیوں کے مانند جنتیوں کی خدمت کے لیے. اور ایک حدیث میں اس بات کی بھی ہمیں صلاح ملتی ہے کہ مشرکین کے وہ بچے، کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے ہوں گے، کل جنت میں وہ خادم اہل ایمان کے خادم بن کر جنت میں خدمت کر رہے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو وہاں جو نعمتیں ملیں گی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہہ دی سورۃ الحجر میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. جنتیوں کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور انسان کی ایک طبیعت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے اس دنیا میں. وہ کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اپنی نظروں کے سامنے کسی بھی انسان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، خوب اس کا بزنس پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں ایک طرح کا حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس جذبے کو کچلتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں ان کا جذبہ ظاہر ہو جاتا ہے مختلف تبصروں اور تنقید کی شکل میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. کل جنتی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے نہ جلیں، ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں کینہ، کپٹ اور حسد جیسے جو جذبات ہوں گے ہم ان تمام جذبات کو جو ہے نکال لیں گے. جنت کی نعمتیں بڑی عظیم ہوں گی، بڑی عظیم ہوں گی. اور جنت کی سب سے عظیم نعمت، جنت کی سب سے عظیم نعمت رؤیت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حدیثوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا کسی چیز کی کمی ہے، کیا کسی چیز کی کمی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں پروردگارا ہر چیز ملی ہوئی ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. اور اس وقت ان سے کہا جائے گا نہیں ابھی ایک نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت باقی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنے چہرے پر نور کے سامنے سے نور کے پردے ہٹائے گا تو جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور دیدار الہی کی ایسی لذت انہیں ملے گی کہ اس لذت کے سامنے جنت کی ہر نعمت کا مزہ بھی کا معلوم ہوگا. اسی لیے ہمیشہ سے صالحین کی دعا رہی ہے، اللہ والوں کی دعا رہی ہے اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهک الکریم. اور بعض مسنون روایتوں میں بھی یہ دعا آئی ہوئی ہے کہ پروردگارا تیرے چہرے نور کو دیکھنے کی لذت ہم تجھ سے مانگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اہل ایمان کے لیے مختلف بنگلوں اور محلوں کی بشارت سنائی ہے. وہاں اہل ایمان کے لیے بہت سارے محل ہوں گے. آپ نے پہلے تقریر میں سنا کہ جو شخص 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے، دن میں جو 12 رکعت سنتیں ہیں 12 رکعت سنتوں کی جو شخص پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے. نہیں معلوم ہم میں سے کتنے خوش نصیب ایسے ہیں کہ اس وقت ان کا محل بن چکا ہے، اس وقت ان کا محل تیار ہو چکا ہے جو 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتے ہوں. آپ نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت سے جنت میں محل بنتا ہے. اور آپ نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ کہا تھا معراج کی رات، کہا کہ اے عمر معراج کی رات میں نے جنت میں محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل، بڑا عالیشان محل. میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو بتایا گیا کہ یہ عمر فاروق کا ہے. اے عمر میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا لیکن دیکھا کہ محل کے کنارے ایک خاتون پہلے وضو کر رہی ہے اور
عمر تمہاری غیرت کو یاد کر کے میں محل میں داخل ہونے سے رک گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا, رونے لگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن کر اور کہنے لگے علیک اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کے سلسلے میں میرا جذبہ غیرت کیوں جاگے گا. تو اس طرح اہل ایمان کے لیے بہت سارے محل بنے ہوں گے. وہاں ایک محل ہوگا جسے بیت الحمد کہا جاتا ہے, ایک محل ہوگا بیت الحمد کہا جاتا ہے. کتنے مسلمان مومن ایسے ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے بیت الحمد بنا دیے ہوں گے. بیت الحمد, حمد و ثنا کا گھر, یہ بنگلہ, یہ محل اور یہ بیت الحمد کسے ملے گا؟ اس بندہ مومن کو اور اس بندی کو, اس مومنہ کو جس کے بچے کا انتقال بلوغت سے پہلے بچپن میں ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے حکم سے فرشتے کسی مومن میاں بیوی کے ننھے لاڈلے معصوم بچے کی روح قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں تم نے میرے بندے کے معصوم لاڈلے کی روح قبض کر لی تو میرے بندے نے اس مصیبت کی گھڑی میں کیا کہا؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا حمیدہ کا وسترجا, تیرے بندے کے معصوم بچے کی روح جب ہم نے قبض کی تو تیرے بندے نے تیرے فیصلے سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. پہلے اس نے تیری تعریف کی, تیری حمد کی اور اس کے بعد انا للہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نازک موقع پہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ, اے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو. اور چونکہ اس نازک موقع پہ اس نے میری حمد کی ہے اس لیے اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو. بیت الحمد نامی محل اور بنگلہ جو ایک مومن کو دیا جائے گا. اور بھائیوں, جنت میں جنتیوں کی گفتگو کیا ہوگی, جنتیوں کو کیا کیا اعزازات دیے جائیں گے. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں فرمایا جنتیوں کو رب العالمین کی جانب سے سلام ملتا رہے گا, سلام پہنچایا جاتا رہے گا. سلام قولا من رب الرحیم, رب العالمین جنتیوں سے سلام کرے گا. اور صرف رب العالمین نہیں, فرشتے پیدل پہ جنتیوں کا استقبال دروازوں پر, جنت کے دروازوں پہ کریں گے تو سلام کرتے ہوئے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اور جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. قرآن نے کہا تحیتهم فیہا سلام, تحیتهم فیہا سلام, ان کا تحیہ جنت میں سلام ہوگا. سلام اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا عظیم ذکر ہے کہ جنت میں بھی رب العالمین سلام کرے, فرشتے سلام کریں اور اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں. اور کہا گیا کہ جنت میں جنتیوں کا مستقل مشغلہ کیا ہوگا, جنتیوں کا مستقل وظیفہ کیا ہوگا. جنتیوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے کر رہیں گی, جنتیوں کی زبان پہ حمد باری تعالیٰ کے کلمات ہوں گے, جنتیوں کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے کلمات ہوں گے. وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے, وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے. جنت کا ذکر ہے یہ, فرشتوں کا ذکر ہے یہ. حملۃ العرش, اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے تھامے ہوئے ہیں, ان کا ذکر بھی یہی بتایا گیا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. آج بھی وہ فرشتے تسبیح اور حمد باری تعالیٰ میں مشغول ہیں, کل بھی رہیں گے, قیامت کے دن بھی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. اہل ایمان بھی جنت میں جانے کے بعد ان کا مستقل مشغلہ الحمدللہ سبحان اللہ. اسی لیے حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے, بڑی فضیلت آئی ہے. جنت کے اصول میں اس ذکر کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ, جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا معراج کی رات اخبروا ان الجنۃ قیعان, اے محمد آپ اپنی امت کو بتا دیں جنت چٹیل میدان ہے اور یہ جنت آباد ہوتی ہے اللہ کی تسبیح و حمد باری تعالیٰ سے. اسی لیے جنت میں مستقل مشغلہ تسبیح اور حمد باری تعالیٰ ہے. قرآن نے سورۃ الاعراف میں کہا جنتی جب جنت میں جائیں گے, جنت میں جانے کی بات کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا, ہر
قسم کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس کی توفیق سے ہمیں جنت ملی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر اس کی توفیق نہ ملی ہوتی تو یہ جنت بھی ہمیں نہ ملی ہوتی. اور جنتی کہیں گے، آپ نے قاری صاحب کی تلاوت میں سنا، جنتی جنت میں حمد و ثنا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جس نے ہر قسم کے غم اور ٹینشن کو ہم سے دور کیا. مومن کی زندگی غموں میں گزرتی ہے. یہ کافر دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کی زندگی میں یہاں طرح طرح کے ٹینشن آئیں گے، یہاں بیماریاں آئیں گی، یہاں کاروبار میں نقصان ہوگا، یہاں بہت صورتوں میں ٹینشن ملیں گے. لیکن جنت وہ گھر ہے کہ جہاں ہر قسم کے غم بلند کر دیے جائیں گے، سارے غم بھلا دیے جائیں گے. اسی لیے اہل ایمان کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک درخت لگا رہا تھا، درخت بو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. آپ نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی درخت لگا رہا ہوں، درخت بو رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیا اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں میں تم؟ اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں میں؟ بات ضرور بتائیے. اللہ کے نبی کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بڑا کرو، اس لیے کہ اس کے بدلے میں ہر کلمے پر تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو بھائیو جنتیوں کا مستقل مجملہ ہے تسبیح و حمد باری تعالیٰ. اس لیے اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنا چاہیے اور اللہ کی حمد بیان کرنا چاہیے. صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو ایک اعزاز یہ بھی دیں گے کل قیامت کے روز، ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑی سعادت مندی جو کہ حقیقت میں ہر مومن کی خواہش بھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کی فیملیوں کے ساتھ ملا کے رکھے گا. ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، میاں بیوی ایک ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں ایک جگہ رہیں گے. اور اگر ان کے اعمال میں تفاوت ہوگا، والدین کے درجات بلند ہیں، اولاد نچلے درجوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو والدین سے ملانے کے لیے اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کے رتبے کو بلند کر دے گا. اپنے فضل و کرم سے بلند کر کے اس اولاد کو والدین کے ساتھ رکھے گا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی ذریت بھی ایمان کے سلسلے میں اپنے والدین کے نقش قدم پر چلے، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی ذریت اور ان کی آل اولاد اور بچوں کو جنت میں ان کے ساتھ ملا کے رکھیں گے. الحقنا بهم ذریتهم. اور قرآن وہیں آگے یہ بھی کہتا ہے کہ جنتی گھرانہ جو مومن فیملی ہے جنت میں ایک جگہ رہیں گے اور جنت میں ایک جگہ رہے گا. وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے قالوا انا كنا قبل باهلنا مشفقین، انا كنا قبل باهلنا مشفقین. کہ دنیا میں ہم جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، دنیا میں ہمارے گھر میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، دنیا میں ہمارے گھر میں قرآن کے دروس ہوا کرتے تھے، آخرت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوتا تھا اور قیامت کی اور حشر کی المناکی کا تذکرہ ہوتا تھا. اور ہم کتنے ڈرے ہوئے تھے، جنتی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. پھر کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا، جہنم کی جھلس دینے والی آگ سے بچا لیا، جھلسا دینے والی آگ سے بچا لیا اور اپنی فضل و کرم سے ہمیں جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. کتنی بڑی بات ہے محترم بھائیوں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی دنیا میں بسا اوقات بعض عورتوں کے ایک سے زائد شوہر ہوتے ہیں کہ ایک شوہر سے شادی کی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے شادی کی، یا پہلے شوہر نے طلاق دے دی دوسرے شوہر سے شادی کی. اس طرح ایک عورت جو اپنی زندگی میں کئی شوہروں کے ساتھ رہ چکی ہوتی ہے جنت میں وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ام سلمہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا اور کہے گا اے میری بندی تیرے یہ جو شوہر تھے ان میں سے تیرے نزدیک جو سب سے محبوب تھا، جو سب سے اچھے اخلاق والا تھا، اس کو چن لے، اس کا انتخاب کر لے. وہ اس کا انتخاب کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہنے کی سعادت مندی اور اس کے ساتھ رہنے کا اعزاز اسے عطا کرے گی. جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جنت میں جانا بہت بڑی نعمت، جنت میں جانا بہت بڑی سعادت مندی. اور ایک اور سعادت مندی
جنت میں اللہ کے نبی کی مائیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت انسان کو مل جائے۔ احادیث میں اور قرآن مجید کے اندر کئی ایک اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ نیکیاں جس شخص کی زندگی میں ہوگی وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، جنت میں آپ نے اور ہم نے بتانے کتنی دوریاں ہوں گی، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا اور آپ سے تو ہم بہت دور رہیں گے، اللہ کے نبی کیا جنت میں بھی آپ کی صحبت اور معیت ہمیں نصیب ہوگی؟ اس میں سورہ نساء کی آیت نازل ہو گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ سچا جذبہ اطاعت ہونا چاہیے، نبی کے سچے امتی ہونا چاہیے، اور نبی کے سچے امتی ہونے کی پہچان اپنی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا ایک ایک عمل اور ہمارے شب و روز اس میں رسول کی روشنی میں گزرنے چاہیے۔ اطاعت رسول کا عنصر اعلیٰ سے اعلیٰ جذبہ جس کے اندر ہوگا، نبی کی معیت اور رفاقت اسے نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والے کو بشارت دی اور نبی دی اور کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ، کہا تھے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اتنا نزدیک ہوں گے جتنا نزدیک کے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کے اخراجات برداشت کرنا، یہ بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کا سبب ہے۔ اسی طرح سے کثرت نوافل، ایک صحابی جو اللہ کے نبی کے خادم تھے، اللہ کے نبی کے خدمت گزار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھا، اللہ کے نبی میری خدمت سے متاثر ہو کر آپ نے مجھ سے کہا کہ سل، کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو مراد ہے مانگو۔ صحابی نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی معیت چاہیے، جیسے دنیا میں آپ کی صحبت کا شرف ملا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہو۔ تو آپ نے فرمایا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہا کہ جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، جنت میں میری معیت چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرو، میں بھی تمہارے حق میں اللہ سے دعا کروں گا، ایک طرف تمہاری عبادتیں، دوسری طرف میری دعا، اس سے تمہیں جنت میں میری معیت اور رفاقت مل جائے گی۔ اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمرد کا ایک اور ذریعہ احادیث میں یہ بھی بتایا گیا، حسن اخلاق، حسن اخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یاد رکھنا بھائیوں، اخلاق بہت بڑی چیز ہے، دین کی روح ہے، جس کے اندر اخلاق نہیں اسے انسان پہلانے کا حق نہیں، یاد رکھنا، جس کے اندر اخلاق نہیں اسے انسان پہلانے کا حق نہیں، اخلاق انسان کی پہچان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، ان اخلاق حسنہ کو مکمل کروں جن کی تعلیم مجھ سے پہلے پیغمبر دیتے آئے ہیں۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھا کردار اور اچھا کیریکٹر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الى حبكم الي واقربكم مني منزلة احاسنكم اخلاقا، آپ فرماتے ہیں لوگوں تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب امتی وہ ہے اور میرا تقرب، میری قربت سب سے زیادہ اس امت کو ملے گی احاسنكم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ اور حدیثوں میں فرمایا بھی گیا آدمی اپنے حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق اور اچھے کیریکٹر کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، جنت میں وہ مقام پا لیتا ہے جو مقام کے تہجد گزار کا ہوتا ہے، روزے دار کا ہوتا ہے۔ تو بھائیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ اعمال،
یہ عبادتیں جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت فراہم کرتی ہیں، ان اعمال کو اور ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اور پھر جنت کی عظیم نعمت جس کا قرآن مجید نے جاویدہ ذکر کیا وہ ہے خلود۔ خلود قرآن جہاں بھی جہنم کا ذکر کرتا ہے خالدین فیہا کہتا ہے، اور جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے خالدین فیہا کہتا ہے۔ یہ خالدین فیہا کے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جہنمیوں کے لیے سزا پر سزا ہے اور جنتیوں کے لیے نعمت پر نعمت ہے۔ دیکھو قرآن کیوں جب بھی جہنم کا ذکر ہوگا خالدین فیہا کہتا ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کیوں کہتا ہے؟ انسان جب کسی بھی تکلیف میں رہتا ہے، کسی بھی مصیبت میں رہتا ہے، تو یہ احساس اس کی تکلیف کو کم کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں گا۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ یہ جو بیماری مجھے لاحق ہے کہ اس بیماری سے شفا یابی ممکن ہے، تو یہ تصور انسان کے غم کو ہلکا کرتا ہے۔ لیکن جنت میں جہنمیوں کو یہ احساس بھی اور یہ چیز بھی نہیں ملے گی۔ خالدین فیہا کہہ کر ان کے غم، ان کے رنج، ان کی تکلیف کو ختم ہونے کا کوئی بھی امکان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور جنتیوں کے لیے قرآن خالدین فیہا کہتا ہے کہ یہ نعمتوں والی جنت، اس سے نکلنا نہیں ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا موت کو، اور اعلان کیا جائے گا، آواز دی جائے گی، کہا جائے گا اے جنتیوں، اے جنتیوں دیکھو، جنتی دیکھنے لگے گی۔ پھر اعلان ہوگا اے جہنمیوں دیکھو، جہنمی دیکھنے لگیں گے۔ دونوں کے دیکھتے ہوئے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وقت ہوگا جس وقت جنتیوں کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں رہے گی اور جہنمیوں کی رنج و غم کی انتہا نہیں رہے گی، جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ جنتیوں کو اطمینان ہو جائے گا اب اس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی نکلنا نہیں، اور جہنمی یہ سوچ کر ترنت جائیں گے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیں نکلنا نہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ جو مانگنے کی چیز ہے، اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ جو مانگنے کی چیز ہے، یہی جنت ہے اور یہی جہنم ہے۔ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ جیسے جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی بندہ جہنم سے 3 مرتبہ پناہ چاہتا ہے تو خود جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ پروردگارا فلاں بندہ مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، اس کو پناہ دے دے۔ ویسے ہی جنت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو جنت خود کہتی ہے کہ پروردگارا فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے، مجھے چاہتا ہے، اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی۔ میرا اور آپ کا مسئلہ آج یہ ہے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے ہوتے ہیں، ہم اپنی دعا میں صرف مادی چیزیں مانگا کرتے ہیں، صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ہم دعا میں ہمیشہ اولاد مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، خوشیاں مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے مانگنے کی جنت، جو اصل چیز ہے مانگنے کی وہ جنت ہے، اور جس چیز سے اصل پناہ چاہنی چاہیے وہ جہنم ہے۔ سب سے بڑی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی یہی ہے، حقیقی سعادت مندی یہی ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی سعادت مندی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات پانے کا مہینہ ہے، جنت کی طرف آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بندگی کرنی چاہیے۔ جن عبادتوں کا بھی ذکر حدیث میں رمضان کے حوالے سے آیا ہے اور عبادتوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والے کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں جنت کے طلبگار بن کر زندگی گزاریں، جنت کے سائے میں ہماری زندگی گزرے۔ اور رب العالمین آپ سب کو، ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے والدین، ہمارے اقارب و رشتےدار سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔